سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں نا، آپ کی رشتہ داری ہے، اس کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی کے بھائی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو وہ بھی نبی کے چچا زاد ہوئے۔ بلکہ یہاں تک ہم آگے یہ ذکر کریں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری کس نوعیت کی ہے۔ چچا زاد تو ہیں ہی، اہل بیت میں بھی شامل ہیں، آگے ہم اس بات کا ذکر کرنے والے ہیں وہ دلائل کے ساتھ۔ تو ان کے بارے میں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہوں نے انتہائی لچر انداز اپنایا ہے اور جھوٹ بول کر اور خیانت کر کے ان کی گستاخی کی ہے، اور میں آپ کو الفاظ ان کے سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں علی بھائی اگلی ایک بات کی جاتی ہے اکثر کہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں سگے، تو حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے۔ جس کی قسمت میں لکھا ہوگا نا جی وکالت کرے گا وہ، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ پوچھتے ہیں، میں بتاتا ہوں، مجھے بتائیں کہ حضرت نوح، یہ تو بھائی تھا نا، بھائی سے بھی قریبی رشتہ ایک اور ہوتا ہے بیٹے کا۔ حضرت نوح کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، تو اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ ان سے سوال ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں سگے، یعنی سگے بھائی ہیں، حضرت علی کی وکالت آپ زیادہ کریں گے یا وہ زیادہ کریں گے؟ وہ حضرت معاویہ کے لشکر میں تھے، یعنی عقیل رضی اللہ عنہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو زیادہ معلوم ہے یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کو زیادہ معلوم تھا؟ اس پر جواب وہ دیتے ہیں کہ جس کی قسمت میں ہوگا وہ وکالت کرے گا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا نا، اس نے کیوں نہیں اپنے باپ کی وکالت کی؟ یعنی سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کو سیدھا نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے سے جا ملایا۔ کہاں عقیل رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابہ کے جو فضائل ہیں ان پر بھی ہم آگے بات کرتے ہیں عقیل رضی اللہ عنہ کے فضائل میں۔ تو عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا، اگر کوئی بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی رشتہ داری کے بارے میں کسی اور کے بارے میں، مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے کہہ دے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو کیا یہ گستاخی اور توہین نہیں ہوگی؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی، اگر ان کے بارے میں کوئی یہ بات کہے کہ مسلم بن عقیل جو تھے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو نوح علیہ السلام کے بیٹا بھی تو کافر تھا نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ برزبان ٹولہ جناب کتنا مطلب اس بات کو اٹھائے گا؟ ہم بھی کہتے کہ غلط ہے بالکل۔ مسلم بن عقیل بھی تابعی ہیں، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسی بات کرنا اور ایسی تشبیہ دینا بالکل غلط ہے۔ لیکن آپ بتائیں کہ بڑی گستاخی کیا ہے؟ مسلم بن عقیل جو بیٹے ہیں عقیل رضی اللہ عنہ کے، ان کے بارے میں ایسا کہنا، یا سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ جو خود صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں ایسا کہنا، جو خود بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے، اور جو خود چچا زاد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بارے میں یہ بات کہنا، یہ زیادہ بڑی توہین اور گستاخی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اب آپ کے سامنے بالکل واضح بات ہے، اور اس کے بعد اسی پہ بس نہیں، مرزا صاحب نے کیا گستاخیاں کی ہیں ہم آپ کو وہ بھی سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عقیل نے کوئی ہماری جداد چھوڑی ہے مکے میں؟ سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا۔ تو اس نے کچھ چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں؟ ہمارا تو مکان پورا بنو ہاشم کے ساری جداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل ابن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے؟ ہم مدینے واپس ہی آئیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے ایک مینٹیلٹی کی، ٹھیک نا جی؟ مینٹیلٹی، تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے، یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے میرا وظیفہ لگائیں، حضرت علی درویش وہ کہتے تھے یا تو انصاف ہوگا یا پھر میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا، تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہیں جانا تھا نا اس نے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس پر بات آگے جا کر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں کیا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیل نے ہماری کوئی جائیداد چھوڑی ہے مکے میں، سب کچھ ہی بیچ کے کھا گیا ہے۔ اس نے کوئی چیز چھوڑی ہو تو ہم مکے میں رہیں، ہمارا تو پورا مکان بنو ہاشم کی جائیداد بیچ کے کھا گیا ہے عقیل بن ابی طالب، تو ہم کہاں مکے میں رہیں گے، ہم مدینے میں واپس ہی آئیں گے۔ یہ حالانکہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں جو انجینئر صاحب نے بولے ہیں توہین اور گستاخی کرنے کے لیے، اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں۔ تو آگے انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی جھلک کروائی ہے
ایک مینٹیلٹی کی تھوڑی سی مینٹیلٹی بتائی ہے. یہ میں کوئی گستاخی نہیں کر رہا بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عقیل بن ابی طالب حضرت علی سے بھی کہتے تھے کہ میرا وظیفہ لگائیں. حضرت علی درویش تھے, وہ کہتے تھے کہ یا تو انصاف ہوگا یا میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا. تو جہاں وظیفے ملتے تھے وہاں ہی جانا تھا انہوں نے. کہتے ہیں کہ سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ سیدنا علی سے کہتے تھے میرا وظیفہ لگاؤ, اور علی رضی اللہ عنہ اس کو خیانت سمجھتے تھے. یعنی وہ اپنے بھائی کو, سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سیدنا علی کو خیانت پر آمادہ کر رہے تھے, اور حضرت علی نے انکار کر دیا. تو وہ پھر جہاں وظیفہ ملتا تھا وہاں چلے گئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس کے بعد یہ میں صرف آپ کو گستاخیاں یہاں گنوا رہا ہوں, اس پر بات آگے ہم کرنے والے ہیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, جھوٹ کتنے بولے ہیں انجینئر صاحب نے. آگے کہتے ہیں یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں, باقی کوئی سخت الفاظ نہ نکل جائے. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. یہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آپ کو صرف میں تھوڑی سی جھلک کروا دیتا ہوں, باقی وہ ذرا سخت الفاظ نہ کوئی نکل جائے. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. ہر شخص کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. وہ گویا کہ ثابت یہ کرنا چاہتے وہ مال کے حریص تھے, لالچی تھے, خیانت پر آمادہ کرتے تھے اپنے بھائی علی رضی اللہ عنہ کو. وہ نہیں مانے تو وہ پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے. پھر کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, ویسے تو میں نے آج تک بیان نہیں کی. کہتے ہیں یہ حدیث میں نے آج تک بیان نہیں کی, بولا کہ نہ بولا. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میں نے آج تک ویسے کبھی بیان نہیں کی ہے. کر دیں کر دیں, بہت تو حدیث ہی میں بولا کہ نہ بولا. یعنی طنز کر رہے ہیں سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ پر کہ میں یہاں بولوں اور بتاؤں کہ عقیل کیا تھے. تو بہرحال صحیح مسلم کا نام لے کر انہوں نے اس ویڈیو میں کتنے جھوٹ بولے ہیں اور کتنی خیانت سے کام لیا ہے, اس پہ ہم انشاءاللہ آگے بات رکھیں گے آپ کے سامنے, اور ایسے حقائق بتائیں گے کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اتنے بڑے خائن اور اتنے بڑے کذاب بھی ہو سکتے ہیں انجینئر صاحب. اس کے بعد وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقیص نہیں کہی, مال تک معاملہ رہا, یہ ان میں کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. لیکن انہوں نے حضرت علی کی کبھی تنقیص نہیں کی, مال تک معاملہ ان میں کمزوری تھی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. کہتے ہیں مال لینے کے لیے وہ حضرت معاویہ سے جا ملے تھے, لیکن حضرت علی کی تنقیص انہوں نے کوئی نہیں کی. مال کے حریص تھے, مال کے لالچی تھے, اس لیے وہاں چلے گئے تھے. اب یہ ساری باتیں سیدنا عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور آپ کے اہل بیت میں بھی شامل ہیں, جیسا کہ ہم آگے اس پر تفصیل سے بات کرنے والے ہیں. تو ایسے اہل بیت کے بارے میں جب ایسی نازیبہ گفتگو مرزا صاحب کرتے ہیں تو بتائیں یہ اہل بیت کے دشمن ہوئے یا نہیں. کوئی شخص اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر دے, سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر دے, تو کیا وہ گستاخ نہیں ہوگا اگر ایسی بات کر دے نعوذ باللہ کہ وہ مال کی طرف رغبت رکھتے تھے یا مال کے لالچی تھے نعوذ باللہ. اگر ایسا کہے تو ظاہر ہے وہ بھی گستاخ ہے, اور عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کہے تو وہ بھی گستاخ ہے. تو ہم اب پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. کوئی نہیں, اہل بیت سے محبت کوئی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے, اور اہل بیت کا نام استعمال کر کے لوگوں سے ہمدردیاں بھی بٹور رہے ہیں, مال دولت بھی بٹور رہے ہیں, شہرت بھی حاصل کر رہے ہیں, روافظ کو بھی اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. حقیقت میں کچھ نہیں.